وہ سسی کا سفر اور اس کی جوتیاں چرانے نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خانان کی محفل میں کیسری ننگے پاؤں رقص کر سکتی ہے، تو سسی بھی بھنور کے صحرا ننگے پاؤں چھان سکتی ہے۔ مگر وہ اسے بتا تو سکتی تھی کہ اونٹوں کی مہار تھامے شخص کا ساتھ صرف سوگندیں دے گا۔ جب اس کا نام کی پکار گلیوں سے ابھرے گی تو وہ گڑیا نہیں کہلائی جائے گی، وہ سسی کے نام سے پکاری جائے گی۔ وہ اسے حکم دے رہی تھی کہ اپنے پاؤں کا جھومتا جھومتا تیل ساکت کر دو کہ پنو ہونا آسان ہوتا ہے، اس کے اونٹ واپسی کے راستوں کی نشانیاں یاد رکھتے ہیں، سسی ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے سفر میں واپسی کی نشانیاں گم ہو جاتی ہیں، رسوائیاں ہم سفر ہو جاتی ہیں۔ باہر لابی میں کھڑا شاہد اس لڑکی کی باتوں پر سن چکا تھا، اس لڑکی کی باتیں سن چکا تھا، چند باتیں وہ سمجھ چکا تھا اور چند جملوں کے معنی اسے ڈھونڈنا تھے۔ دورین کی گفتگو نے اس کے چہرے پر پرتفکر لکیروں کا جال سا بن دیا تھا۔ اس بار جب وہ ماں کے کمرے میں جا رہا تھا تو قدم سست روی کا شکار تھے۔ اب لاؤنج میں دورین جانے کتنی دیر سے اکیلی بیٹھی تھی، یہاں تک کہ اس کے سامنے پڑی کولڈ ڈرنک بھی گرم ہو چکی تھی۔ وہ خالہ سکینہ سے ایسی ہی عزت افزائی کی متوقع تھی، لیکن کچھ وقت مزید سرکہ تو اس لڑکی کی آنکھوں کی سطح پر کھارے پانی نے ایک شکوہ رقم کیا۔ ہائے رے وقت، خانان کی پوتی کی اب یہی وقت ہے۔ وہ جھک جھک کے آداب بجا لانے والے لوگ کہاں زمین برد ہوئے۔ اس نے خاموش لاؤنج میں نگاہ دوڑائی، مگر دورین جمال کا ضبط اتنا لاڈلا نہیں تھا کہ میزبانوں کی بے روحی پر بگڑ کے واپسی کی راہ پکڑتا۔ جانے کیوں اسے گڑیا کے بردبار قسم کے بھائی پر یقین ہو چلا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سمجھا منا کر دورین کے مقابل لے آئے گا۔ وہ اس کا یقین غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ جوں ہی گھر میں داخل ہوئی تو حیرت کے بھوت میں ڈلی۔ پنو تو جیسے دروازے سے لگ کے کھڑا تھا۔ اس نے حسب عادت سوال نہیں کیا، مگر اس کی نگاہ دورین کے چہرے پر چپک کے رہ گئی تھی۔ وہ اسے ذرا سا ترسانا چاہتی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ صحن میں چلی آئی۔ یہ راجپوت جو سوچتے ہیں کر گزرتے ہیں، انہیں ترسانا تو آتا ہی نہیں۔ صحن میں نور چچی آج کریلوں کا اچار ڈال رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ روک کے دورین کو دھیان سے دیکھا، جیسے وہ اس کا چہرہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کے دل پر چوٹ سی پڑی، یعنی اس گھر کے فرد بھی چہرہ پڑھنے کا ہنر جانتے تھے۔ پھر اس نے سانس روک کے کھڑے پنو کو دیکھا اور اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کا سانس بحال کیا۔ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، بلکہ سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ انہیں باخبر کرتے ہوئے وہ دل سے مسکرائی تھی، حالانکہ ماں کی جدائی اس کے اندر ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ صحن میں لگے واش بیسن کی طرف چلی آئی۔ ابھی دوپہر کی تو بات تھی جب اس نے تڑپ تڑپ کے چاہا تھا کہ گھر کا کوئی ایک فرد تو اس کے دل پر چھائی ویرانی بھانپ جائے۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر سکتی تھی۔ وہ خواہ ہی ہاتھ دھونے لگی، جیسے دل کی ساری شکایتیں ہتھیلیوں میں سما چکی تھیں۔ لیکن وہ کوئی ڈھیٹ دکھ تھا جو صابن کے ساتھ گھلا نہ ہتھیلیوں سے اترا۔ پیچھے صحن میں پنو کی سرد آواز کے وہم اور وسوسے اگر اور مگر پر دم توڑ رہے تھے۔ جواب میں نور کی خوش آئندہ آواز ممکن اور امید کا ہاتھ تھامے چہک رہی تھی۔ جب اس کے کان میں کیسری کی سرگوشی ابری، تم ایک ناشکری لڑکی ہو۔ تم اس شخص کو کیوں بھول جاتی ہو جو تمہارا حال نگاہ ملانے سے قبل جان لیتا ہے۔ دورین نے آنکھیں سکوڑ کے اسے تندی سے دیکھا اور جواب میں ایک لفظ نہیں کہا۔ یہاں تو خانان بھی کیسری کے بنا سہولت سے جی گیا تھا۔ وہ تو حسام تھا، وہ ایک انوائرمنٹ آفیسر تھا، وہ ٹھیکیداروں کا غرور تھا۔ وہ کسی کیسری کا خانان یا کسی سسی کا پنو کیسے بن سکتا تھا؟ اس کے دل کی لگی کو بھی وہ دل لگی سمجھتی تھی۔ وہ کل شام سے دادی کے پیغامات وصول کر رہی تھی۔ وہ اسے اکبر کی بیوی سے ملوانا چاہتی تھی کہ انہوں نے پھر کراچی چلے جانا تھا۔ وہ اپنے تئیں وہاں ایک مناسب وقت پر آئی تھی۔ یہ مرد حضرات کا آفس ٹائم تھا اور تھوڑی دیر پہلے اس نے زرکا چچی حسام کی ماں کو اپنی بہن کے گھر جاتے دیکھا تھا، مگر امان والا کے ڈرائیو پر حسام سے سامنا ہوتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ یہ کیسا مٹر گشت آفیسر ہے جو آفس ٹائم میں گھر کی راہداریاں ناپتا پھر رہا ہے؟ اس کی شکل نیم نگلنے والوں جیسی ہوئی،
جبکہ اس مٹر گشت افسر نے اسے دیکھ کے جیسے دن دہاڑے ایک سحر انگیز خواب دیکھ لیا تھا۔ بطور انوائرمنٹ آفیسر میرا فرض ہے کہ سامنے والے گھر سے نیم کے تمام درختوں کا صفایا کر دیا جائے، کیونکہ نیم وہاں کے رہائشیوں پر خطرناک حد تک اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ اس کا مزاج بھانپ کے فراخ دلی سے مسکرایا۔ اس انوائرمنٹ آفیسر کا فرض صرف ایک سامنے گھر پر ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ بھی ہوشیاری سے مسکرائی اور انگلی سے آس پڑوس کے ان گھروں کی طرف اشارہ کیا جہاں نیم کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے دل پر جن کا کڑوا مزاج چبھتا ہے، ہم تو اب انہی کے آنگن میں موتیا اور گلاب اگائیں گے۔ دورین نے اس کے لب و لہجے کی شدید چمک کو بمشکل نظر انداز کیا۔ یعنی کہ تم بھی ایک کرپٹ آفیسر ہو؟ وہ مصنوعی تعصب سے سر ہلاتی آگے بڑھی، مگر اس نے دل ہی دل میں حسام کی تر و تازہ ہنسی کو ہمیشگی کی دعا دی تھی۔ ارے ارے دنی باجی، یہاں رکنا، اسے سلو نے عقب سے پکارا۔ نور چچی کہہ رہی ہیں واپس آؤ، گھر میں کباڑیے کی بیوی بقایا جات ادا کرنے آئی بیٹھی ہے۔ چچی کہہ رہی ہیں سامان تم نے بیچا تھا تو حساب کتاب کی خبر بھی تمہیں ہی ہوگی۔ تیزی سے وضاحت کرتا سلو اب اس کے قریب ہی آ چکا تھا۔ اس بچے کی منحوس آواز چھو منتر جیسی تھی۔ وہ وہیں جامد ہوئی۔ اس کے گھر میں موتیا اور گلاب اگانے والا بھی ساتھ ہی سٹاپ ہوا۔ اس نے دن میں خواب دیکھنے والے کو اس کی اس حرکت پر گھورا کہ آپ تو اپنا کام کریں، جب گلاب بونے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو میرے صحن کا رخ کرو، میرے وجود سے نگاہ ہٹا لو۔ اگلے لمحے اس نے بچے کی گردن دبوچی۔ جب شرفا کے گھر میں کباڑیے کی بیوی آئی بیٹھی ہو تو کیا یوں گلا پھاڑ کے بتاتے ہیں الو؟ تم یوں چلا رہے تھے جیسے وہاں گھر میں سنار کی بیوی آئی بیٹھی ہے۔ اس نے آوارہ افسر کے کہکہے کو ہضم کرتے ہوئے سلو کے بازو پر زور کی چٹکی کاٹی۔ وہ درد سے یوں بلبلایا جیسے اسے ذبح کیا گیا ہو۔ امی جی، مر گیا۔ اس نے خوب اداکاری کی۔ لو اور سنو، نہ گولی نہ بندوق، ایسے ہی مر گیا، وہ بھنا کے بولی، اور سلو کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ حسام نے لپک کے سلو کا دوسرا بازو پکڑا۔ واقعے میں نہ بندوق نہ گولی، آخر مرنے کی وجہ کیا تھی؟ بتاؤ گے تو انعام ملے گا۔ وہ آنکھیں چنی منی سی کر کے مسکرایا اور غسیلی چپل کی مالکہ پر چڑھاتی نگاہ ڈالی، جو جذبت سی ہوتی سلو کو توانا گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ انہوں نے جی مجھے جان لیوا چٹکی کاٹی ہے، وہ ہلکی آواز میں بولا کہ اپنے فلمی انداز کی بنا پر دورین سے اکثر پیٹتا رہتا تھا۔ حسام کا کہکہا بے اختیار تھا۔ کیا شرفا کو ایسا تشدد زیب دیتا ہے؟ اس نے کان چھوئے تو دورین کا چہرہ سرخ ہوا۔ باجی تو زبان دراز تشدد بھی کرتی ہیں صاحب۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے حسام کی آڑ میں ہوا، جو صورتحال کو انجوائے کر رہا تھا۔ ٹھہر، میں تجھے انعام سے نوازتی ہوں۔ وہ گھوم کے اس کی جانب آئی۔ مجھے انعام نہیں چاہیے، مگر صاحب دعا کرنا کہ ان کی شادی علاقہ غیر میں ہو جائے۔ وہ کیسی دعا صاحب کے ذمے لگا کے وہاں سے بھاگ گیا تھا کہ صاحب کا چہرہ پہلے پھیکا پڑا، پھر تمتما اٹھا۔ اب سچویشن انجوائے کرنے کی باری دورین کی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کے حسام کو دیکھا۔ چلیں جی دعا کریں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ شٹ اپ! حسام نے اس کے دعائیا انداز میں اٹھے ہاتھوں سے نگاہ چرائی۔ اسی لمحے حسام کی ماں ادھ کھلے دروازے سے اندر آئی۔ وہ گلی میں گونجتا دورین کا کہکہا سن چکی تھی، جو کہ رنگ زدہ تھا۔ پھر اس کے بیٹے کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا تھا؟ اس نے ان دونوں پر ایک متحیر نگاہ ڈالی۔ دورین اسے سلام کرتی قریب سے گزر گئی۔ اس کی چپل کا شور اب شرارتی سا تھا۔ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ زرکا کی آنکھیں الٹرا ساؤنڈ مشین کا کام کر رہی تھیں۔ کیونکہ دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، وہ مسکرایا اور ماں کے ساتھ روش پر چلنے لگا۔ جانے کیوں زرکا کا دل دہل دہل کے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے اندر سر اٹھاتے بدترین خدشات کو مسلسل جھٹلا رہی تھی۔ وہ ایک بات نہیں تھی، جیسے اس کے بیٹے نے اسے کنارے سے گہرے پانی میں دھکا دیا تھا۔ یہ ایک بالکل فضول خواہش ہے۔ سکینہ نے ایک جملے میں بات ختم کی اور خاموش ہو گئی۔ حالانکہ جو اس کی حالت تھی، وہ تو بول بول کے چیخ چیخ کے آسمان سر پر اٹھا لینا چاہتی تھی۔ غضب خدا کا! اس کی بیٹی اور بیٹے کو بھرے جہاں میں انہی کنگلے عیاشیوں کا گھر دکھائی دے رہا تھا۔ یعنی میری شادی کی بات ایک فضول بات ہے۔
وہ سخت لہجے میں بولا۔